انسان کی زندگی میں ہمیشہ ایسے نشیب و فراز آتے ہیں جن میں انسان کبھی خوش اور کبھی غمزدہ ہو جاتا ہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت محنت اور کوشش سے یہ مقام حاصل کیا. تو صحافت میں آنا آپ کی خواہش تھی یا پھر ضرورت؟ اور اگر آج آپ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ انصر عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت سوال ہے. ہم تو عام طور پہ پولیٹیکل سوال اس طرح ہی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زندگی میں نشیب و فراز کا سامنا ہر انسان، وہ بھلے امیر تیمور ہو، اولیاء پیغمبر، ان پہ بھی عجیب و غریب نشیب و فراز تو زندگی کا حصہ ہے. چلتے رہتے تو میری زندگی میں بھی آئے. آپ نے کہا کہ خواہش تھی میری یا ضرورت تھی صحافت؟ ضرورت میری کوئی نہیں تھی. میں تو بلکہ گھر سے پھر ناراض ہو کے آ گیا. پہلا فیز میرا زندگی کا ہاسٹل میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. میرے والد چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں جاؤں. میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا. انہوں نے وجہ پوچھی، میں نے 2-3 وجوہات بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کرو گے؟ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. میں نے کہا جی میں رائٹنگ سائٹ پہ. میں نے جرنلزم نہیں کہا، مجھے جرنلزم وغیرہ کا پتہ نہیں، کیونکہ میری فارمل ایجوکیشن اکنامکس کی ہے. حالانکہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں وہ جرنلزم کہتے تھے، اب میس کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ بھوکے مرو گے، یہ بھی کوئی پروفیشن ہے، اور لکھنا پڑھنا ہے، اس میں کیا ہے یہ وہ وغیرہ. چونکہ اس سے پہلے ہمارے گھر خاصا عرصہ حبیب جالب صاحب رہے، تو میں ان کی قسم پرسی بچپن میں چھوٹی عمر میں تھوڑا واقف تھا. تو میرے والد کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، تو ہی یوز ٹو گیو سم الاؤنس یہ وہ. تو خیر میں نے کہا جی میں نے سول سروس نہیں کرنی. مجھے کسی کی ماتحتی پسند نہیں، نہ مجھے افسری پسند ہے، اور در بدر پھرتے رہتے آج ادھر پوسٹنگ کرو. تو میں نے کہا جی میں نے خیر ناراض ہوئے. میں نے چپ چاپ اپنا لپیٹا تو لاہور آ گیا واپس. اس بار آیا تو یہ ایک اور لاہور تھا. چونکہ پہلے جب آیا تو میں اپنے والد کی گاڑی میں، خوبصورت گاڑی میں آیا تھا، ہاسٹل میں سیٹل ہونے، فلانا ڈمکانا جو بھی. وہ جو ہم نے 4-5 سال یونیورسٹی میں گزارے، وہ تو اب کہ جب میں لاہور آیا تو میرا ایک دوست ناصر زیدی مرحوم جو شاعر تھے، ان کا وہ دور پار گیا. اور زیدی میرا بڑا قریبی دوست ہے، اس کے گھر ٹکا. زندگی شروع ہو گئی تو نشیب و فراز ظاہر ہے بہت آئے. جاؤ لگ کے جو میں نے جیلیں شیلیں بھی کاٹی. تو یہ تو سوچنا ہی غلط ہے کہ میں اب صحافی نہ کہیں، کیونکہ صحافی میرے نزدیک وہ ہوتا ہے جو ڈیلی نیوز پیپرز میں جو رپورٹنگ کرتے ہیں، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، اور جو نیوز روم میں راتیں جاگتے ہیں، وہ ہوتا ہے صحافی. آئی ایم اے رائٹر، سمپل پلین. میں بیسیکلی کالمسٹ. میں نے 3-4 اخبار بھی ہیڈ کیے ہیں زندگی میں، لیکن میں صحافی خود کو میں نے کبھی کلیم نہیں کیا. آئی ایم بیسیکلی رائٹر. میرا جو جان پہچان کا حوالہ بھی میرا کالم ہے، تو کالم جرنلزم نہیں ہے اس طرح کی. تو میں یہی کچھ ہوتا. مجھے 10 جنم بھی اگر ملیں، میں تو اگلے جنم وغیرہ مجھے نہیں پتا. یہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان میں ہے یہ اگلے جنم کا، تو مجھے تو اس کا کوئی نہیں. میں محاورتاً ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھے 10 جنم بھی ملیں، مجھے اپنے کام سے عشق چھوٹا لفظ ہے. میں نے اپنے اس کام سے، کاغذ اور قلم سے میرا جو محبت کا رشتہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی میرے لیے باعث افتخار بنا. تو nothing more than that. آپ ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل آدمی کو بھی پوچھ لیں، اسلام کے بارے میں بنیادی علم ہے. وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے، وہ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہیں، وہ جانتا ہے قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے. آپ اس سے پوچھو کہ جھوٹ یار اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، وہ کہے گا بہت برا ہوتا ہے جی. جھوٹے پہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ اس سے پوچھیں رشوت، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بہت برا ہے.
بہت جہنمی ہوتا ہے، رشوت لینے والا دینے والا. اس کے باوجود یہ ملک کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا. تبلیغیں کرتے رہو، نتیجہ دیکھ لو. 2 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں اس ملک میں. آپ کو ایک ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے، پرو آنیسٹی، پرو اچھائی ماحول، جہاں دیکھیں ویسٹ میں جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے، یہاں سچ بولنا بہت مشکل ہے. وہاں زندہ رہنا آسان ہے، یہاں زندہ رہنا ناممکن ہے. اب سرکاری افسران کی دیکھیں، جب ایس ایچ او کی پاورز دیکھیں، ایس ایچ او کی تنخواہ دیکھو، تم پاگل ہو، تم جاہل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ حرام کھا کے زندہ رہے گا. ایک علاقے کا وہ چودھری ہے، تنخواہ اس کی دیکھو 2 بچے نہیں پڑھا سکتا. تو آپ کو ایک ماحول، منصفانہ ماحول آپ کو تخلیق کرنا پڑے گا، تاکہ جو بندہ اچھا انسان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے، آدمی نہیں، آدمی تو بھیڑیا ہوتا ہے، جو انسان بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے، جو ایک مسلمان بن کے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرو. یہاں سارے کا سارا جو گیئر اپ ہوا ہے وہ بددھیانتی پہ، خیانت پہ، ظلم پہ، زیادتی پہ، وہ سارا سسٹم ایسا ہے. مجھے بتائیں کوئی بھی آدمی جو جاب کرتا ہے مثلا سرکاری ملازم کیسے زندہ ہے؟ مائی فادر وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، تو میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا یہ کام. انہوں نے وجوہات پوچھی تو میں نے ان کو 3 وجوہات بتائیں. ایک میں نے کہا کہ میں نے اپنے فادر کو میں نے کہا جی کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، میرا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے، میں نہ کسی کا ملازم ہو سکتا ہوں، ماتحت ہو سکتا ہوں، نہ میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں، میں زندگی انڈیپینڈنٹ. تو ہنس کے کہنے لگے کہ ایسا کون سا کام ہے؟ میں نے کہا جی رائٹنگ ہے. انہوں نے کہا بھوکے مرو گے؟ میں نے کہا جی میں بھوکا مر لوں گا. اس زمانے میں فلم کا بڑا گلیمر تھا، بہت زیادہ. فلم کے رائٹرز کا بڑا نام ریاض شاہد، خلیل کیسر، انور کمال پاشا، بچپن میں ہم ان کے نام دیکھتے تھے بورڈز پہ. تو میں نے کہا جی میں نے یہ کام نہیں. اچھا مجھے کہتے ہیں گیو می دا نیکسٹ ریزن. میں نے نیکسٹ ریزن ان کو دی کہ یہ جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں، میرے فادر کے بہت سینئر قاسم رضوی وغیرہ مرحوم اور شمشاد حسین صاحب، یہ اس طرح کے لوگ میرے والد کے دوست ہیں. میں نے کہا جی آج ادھر، کل ادھر، پرسوں ادھر، یہ نومیڈ سے جیسے خانہ بدوش سے ہوتے میں نہیں کر سکتا ساری زندگی. میرے وہ 2 تعلق، میرا کو دوستیاں بن گئیں کسی شہر میں، پتہ لگے گا ابھی وہ پروسیس میں ہی ہے، تو میں دوسری جگہ پہ، تیسری جگہ. اچھا انہوں نے کہا کہ اچھا نیکسٹ. تو میں نے کہا جی نیکسٹ یہ ہے کہ دے آر ہائیلی انڈر پیڈ پیپل. یہ سوائے اپنی پوزیشن کو ابیوز کرنے کے، اپنی پوزیشن کو ابیوز کرنے کے، مس یوز کرنے کے. اگر کوئی راشی نہیں بھی ہے، اگر وہ براہ راست رشوت نہیں بھی لیتا، تو وہ اور طریقوں سے خود کو فیسیلیٹیٹ کر لیتا ہے، جو کہ لاجیکل ہے ہی نہیں. آپ ایک 19ویں 20ویں ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ کبھی پیکج دیکھو تو حیرت ہوتی ہے. اس لیے یہ جو خاتون نے کیا بہت اچھا. اور اگر کوئی کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، خاتون اسی طرح ریئیکٹ کرے، اور جو ارد گرد ہیں، جس کو کسی ماں نے جنا ہے، جس کے گھر میں کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، اس کو چاہیے اس بہن کو، اس بیٹی کو کے ساتھ مل کے اس کو چھتر ماریں. کیونکہ اس ملک میں جو ہے نا وہ جسٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا 16 سال لگ جاتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا آج تک. سارے ملک کی جیلیں غریب غربا سے بھری ہوئی ہیں. یہ پورے کا پورا نظام ایک اس طرح کا نظام ہے، یہ ایسا ایک جال ہے جس میں صرف مینڈک پھنستے ہیں، مگرمچھ
جال میں سے نکل جاتا ہے. یہ کمال ہے اس کا. اور یہ جتنے میں نے آج بھی اپنے ایک پروگرام میں جیو پہ جو رپورٹ کارڈ میں نے کہا ہے کہ بھئی کوئی نیا جگاڑ سوچو, کوئی آ جائے اس نظام کے اندر, اس کلونیل نظام کے اندر لوگوں کا 74 سال میں رج کے کرپٹ کر چکے. ہم پہلے کو بہت اعلیٰ لوگ نہیں تھے. سچی بات یہ ہے, برے صغیر کے لوگ وہ لوگ ہیں, ظاہر ہے امپورٹ تو بہت کم ہوئے نا. ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں جن کا اوریجن عربس کا اوریجن ہے, یا سینٹرل ایشیا سے ہیں, یا ایران سے, یا افغانستان سے, لوکل لوگ ہی تھے جو وہ بیچارے انہوں نے دیکھا کہ جی مسلمان آ گئے, اسلام قبول کر لو, تھوڑا ریلیف ملے گا. ان کی زندگیاں بہت تلخ تھیں. سندھ میں اسلام کی آمد سے پہلے جو یہ ہوتی تھیں جسے انٹچبلس کہتے, جس کا چھوٹی دلت ملچ شودر ٹائپ, اس طرح کے ان کی زندگیاں آپ جانتے ہیں. ان کو جوتا پہننے کی اجازت نہیں تھی, یہ سر پہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے تھے, ٹوپی وغیرہ. ان کو پیچھے جھاڑو باندھنا پڑتا تھا, کمپلسری تھا یہ جھاڑو. کیوں؟ تاکہ ناپاک قدم جو تمہارے پڑ رہے ہیں اس دھرتی پہ, جھاڑو کے ساتھ ساتھ یہ لیول تھا. جھونپڑیوں میں رہتے تھے, اور اگر کسی جھونپڑی کے باہر جوتا ہوتا تھا کسی سائیں کا یا فنے خاں کا یا جو بھی ہے, تو دلت ملچ وغیرہ اس طرح کے لوگ بےچارے اپنے گھروں میں نہیں گھس سکتے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سلاطین دلی نے تنگ آ کے, سب نے نہیں, دو نے, 3 نے, انہوں نے, کم تو ہوتے تھے اس وقت بھی, صدیوں پرانی بات ہے, اندازہ لگائیں آپ. انہوں نے تنگ آ کے اسکواڈز بھیجنے شروع کیے کہ مثلاً سرکاری ملازم گیا, اس نے سامان خریدا, ایک سیر یہ دے دو, ایک سیر وہ دے دو کر کے, اور جب سامان اس نے خرید لیا, اس نے اشارہ کیا, پیچھے سے ٹیم کے باقی لوگ آ گئے, سرکاری ٹیم کے, ترازو اصلی اور باٹ جسے کہتے ہیں, بٹا, وہ بھی ان کے پاس. سامان تولا, انہوں نے کہا جی اس کلو میں سے اتنا کم ہے, اس کلو میں سے اتنا کم ہے, اس کلو میں سے اتنا کم, ٹوٹل ویٹ اتنا. تو انہوں نے کہا دکاندار کو لٹاؤ, اتنا گوشت زندہ کاٹ دو. یہ تو حال تھا. سو ادھر جب تک یہ سارے کا سارا سسٹم گلا سڑا, 30 سال ہو گئے مجھے, میں اس سسٹم کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں مسلسل, کسی کے پلے نہیں پڑتا. آدم خور نظام. ایک بھیڑیا جب چیر پھاڑ کرتا ہے, کوئی شیر, کوئی چیتا, کوئی بگیاڑ, وہ نظر آ جاتا ہے. دہشت گردی ہوتی ہے, بم بلاسٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے, آگ لگتی ہے, خون بہتا ہے, بندے ہوتے ہیں, نظر آ جاتا ہے. اس سے کئی گنا زیادہ بھیانک ہے جب آپ لوگوں کو سسٹمز کے تھرو مارتے ہیں. آج تک پولیس تبدیل نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوئی سمجھا تھانہ کلچر چینج کر دیا, تھانہ کب بکواس کرتے ہیں, کسی کے باپ نے کبھی تبدیل نہیں کیا. یہ حکومت کی حفاظت کرتے ہیں, عوام کی نہیں. اور یہ تھی کلونیل پولیس گورے کی. سو بیسک کیریکٹر ہی آپ نے تبدیل نہیں. پہ ہوتا کیا ہے, ایک سوسائٹی ہے جہاں بدی پرورش پاتی ہے. اب بندہ دیکھتا ہے کہ یار میرے لیے بد ہونا بہت ضروری ہے. ایک سوسائٹی ہے جس میں بھلائی, نیکی, پاکیزگی, خوبصورتی پرورش پاتی, لوگ ادھر اٹریکٹ ہوتے ہیں. پودوں والا حال ہے. ہمارے فارم ہاؤس پہ بیلی پور میں نے بڑے شوق سے لگائے, مختلف قسم کے سینکڑوں پودے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں نے کینو لگائے, اتنا سا کینو ہے. اب سرگودا یا مخصوص جو بیلٹ ہے وہاں کا کینو دیکھیں, آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی. اتنا بڑا خوبصورت رنگ اور جوسی اور بہت اعلیٰ لگ گئے. چونکہ سوئل وہ مٹی نہیں ہے, وہ مٹی کچھ اور چیزوں کے لیے بہتر ہوگی. جامن لگا ہمارے, وہ اتنا سا جامن ہے, وہ اگر کوئی
سوائل اور ویدر یہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. پانی، مٹی کیسی ہے، پانی کیسا ہے، وہ موسم کیسا ہے، وہ اگر فیوریبل ہوگا. اسی لیے نا فلاں مطلب جدھر ہالی ووڈ بنا ہوا ہے اس کو اورنج کاؤنٹی کہتے تھے ایک زمانے، وہاں اورنجز بہت اعلیٰ ہوتے تھے. یہ صرف پاکستان نہیں، اللہ پاک نے اس دھرتی کو مختلف رنگ روپ دیے. کسی کو رفیع جیسی آواز دے دی، کسی کو صادقین جیسا پینٹر بننے کی صلاحیت عطا کر دی. اس طرح اللہ پاک نے مختلف زمینوں صدیوں نہیں ہزاروں سال یہ بدو بھوکے مرتے رہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، کھجور یہ وہ 5 4 6 غذاؤں کے علاوہ غذا نہیں تھی، اللہ پاک نے تیل نکال دی. سو زمینیں اسی طرح سسٹمز. ایک ہوتا ہے جس میں جو ایک بھلے آدمی کو کی بھلائی کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے. ایک سسٹم ہے گھیر گھار کے آپ کو ڈاکو، چور، ٹھگ، جیب کترا وہ بننے پہ مجبور کرتا ہے.